اچھا ناصر، جیسے کہ وہ ہمارا ایک ٹاپک چل رہا تھا ہوم اسکولنگ کا، اگر ایک ایسا باپ ہے یا ایسی ماں ہے، دونوں کی کس میں کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایک بندہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بچے زیادہ دیر رہتے ہیں ماں کے ساتھ، اگر ماں ریڈی نہ ہو اس چیز کے لیے تو ایک باپ اس چیز کو کیسے لے کے چل سکتا ہے؟ اس میں کیا اس کی رسپانسبلٹیز بنتی ہیں؟ دوسرا میرا کوشچن یہ تھا کہ جیسے اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ ایک آئیڈیولوجی کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ظاہری بات ہے آپ نے بھی لوگوں کی طرف سے ایک رویے دیکھے ہوں گے، اپریشن دیکھی ہوگی، اپوزیشن دیکھی ہوگی، تو جو بندہ اس راستے پہ چلنا چاہ رہا ہے اس کو کیسے ان چیزوں کو ٹیکل کرنا چاہیے؟ کیونکہ اکیلا بندہ اور پوری دنیا خلاف ہو جاتی ہے آپ کی، اس سنیریو میں کیا گائیڈنس دینا چاہیں؟ دیکھیں، آپ نے بیسیکلی کئی سوال اکٹھے پوچھ لیے ہیں، میں آپ کو علیحدہ علیحدہ کر کے جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات، جب آپ آ جاتے ہیں نا ہوم اسکولنگ کے اوپر، ہم مسلمانوں کو نا پیچ ورک لیڈ ہوگا ہے۔ پیچ ورک کا مطلب ہے کہ پوری چیز نہیں بدلنی، بس اس پہ پیچ لگا دینی۔ اپنا ایک معاشی نظام نہیں بنانا اور اس کے اوپر معاشی انسٹیٹیوٹ نہیں بنانے، بینک کے ساتھ اسلامی لگانے کی کوشش کرنی۔ اپنے گھر کو ایک آئیڈیل مسلمان گھر نہیں بنانا، بچے کو حافظ قرآن بنا دینا۔ بات پوری کی جاتی ہے۔ میں ہوم اسکولنگ کیوں کہتا ہوں کرنے کو؟ ہوم اسکولنگ کرنے کو میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ ایک اکائی کے طور پر فرد ہے۔ اللہ نے جو دنیا بنائی ہے اس میں سب سے پہلے ایک اکائی انسان ہے، اس کے بعد اس سے بڑی اکائی خاندان ہے، اس سے بڑی اکائی معاشرہ ہے، اور اس معاشرے کے بعد اس معاشرے کے پورے نظام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو پہلے ذات پہ کام کرنا ہے اور پھر گھر پہ کام کرنا ہے۔ آپ ذات پہ کام کیے بغیر گھر پہ کام نہیں شروع کر سکتے، آپ گھر پہ کام کیے ہوئے گھر کے نظاموں پہ کام نہیں شروع کر سکتے۔ میں تو کسی ایسے شخص کو ہوم اسکولنگ تجویز ہی نہیں کر رہا جس کے گھر میں ابھی میاں بیوی اس نتیجے پر نہیں پہنچے کہ انہوں نے ان کی زندگی کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ میں نے ہوم اسکولنگ کے بارے میں جب بات کی تو سب سے پہلے کیا کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کو میرا ویلیو سسٹم ملے۔ اگر میرا ویلیو سسٹم کنفلکٹ ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا رہتا ہے تو ہوم اسکولنگ کر کے بچوں کو وہ جھگڑے دینے ہیں۔ اگر میرا ویلیو سسٹم یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پردہ ہونا چاہیے، میری بیگم سمجھتی ہے نہیں ہونا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں نماز پڑھنی چاہیے، میری بیگم سمجھتی ہے کہ نہیں، 21ویں صدی میں زندگی ایسے نہیں گزرتی، پھر بھائی بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دیں، ہوم اسکولنگ کو بھی سائڈ پہ کر دیں، پھر تو پہلے میاں بیوی ایک پیج پہ آئیں گے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی ذات کی تشکیل کرنی ہے، خود کو انسان بنانا ہے، خود کو وہ شخص بنانا ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہو۔ اس کے بعد آپ نے اپنے گھر کو وہ گھر بنانا ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا گھر ہو۔ اس کے بعد اس گھر میں فیصلے ہونے۔ ہوم اسکولنگ کا فیصلہ اس گھر نے کرنا ہے جو پہلے بنیادی کام کر چکا ہے۔ میں نے اپنے گھر میں صرف ہوم اسکولنگ نہیں کی، میں نے اپنے گھر سے پلاسٹک کے برتن نکال دیے، میں نے اپنے گھر میں سے وہ کروکری نکال دی جو میرے حساب سے اچھی انرجی کی حامل نہیں تھی۔ میں نے اپنے گھر سے کیبل کا سوئچ بند کر دیا، ٹی وی بند کر دیا۔ میں نے اپنے گھر میں طیبات کھانے کا فیصلہ کیا، برائلر چھوڑ دیا، کوک چھوڑ دی، صرف طیب کھانوں کی طرف آ گیا۔ میں نے اپنے گھر میں یہ فیصلہ کیا کہ صلہ رحمی کے رشتوں کو اس طریقے سے نبھایا جائے گا۔ میں نے اپنے گھر میں یہ فیصلہ کیا کہ میری لائف مشن سٹیٹمنٹ یہ ہے، میری بیوی کی لائف مشن سٹیٹمنٹ یہ ہے۔ ہم دونوں نے مل کر اپنی ایک فیملی مشن سٹیٹمنٹ بنائی۔ اس فیملی مشن سٹیٹمنٹ کے مطابق یہ فیصلہ ہوا کہ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد کیا ہوگا۔ اس بنیادی مقصد کو اچیو کرنے کے لیے ہر قدم لیا جائے گا۔ گھر خریدیں گے تو وہ خریدیں گے جو زندگی کے مقصد سے الائنڈ ہے۔ بچہ پیدا کریں گے تو اس لیے کریں گے کہ وہ زندگی کے مقصد سے الائنڈ ہے۔ اس کی ایجوکیشن ہوگی تو اس لیے ہوگی کہ وہ زندگی کے مقصد سے الائنڈ ہے۔ اگر آپ نے یہ سارا بیک اپ کا کام ہی نہیں کیا، آپ کے گھر کا ماحول بھی وہی ہے جو معاشرے کا ماحول ہے، پھر بھیج دیں بچے کو اسکول، وہ آپ کو وہی ویلیو۔ جب آپ خود معاشرے کی ویلیوز سے متاثر ہیں تو پھر بچہ اسکول میں جا کے معاشرے کی ویلیوز سے متاثر ہو جائے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟
یہ تو بات ہی میں نے اس کے لیے کی ہے جو معاشرے کی ویلیوز سے متاثر نہیں ہے، جس نے اپنے اوپر وہ اثر نہیں آنے دیا، جس نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا، اپنے گھر کو پروٹیکٹ کیا. اس سے کہہ رہا ہوں کہ جب تم نے اتنی محنت کر کے یہ پروٹیکٹ کر ہی لیا ہے تو بچے کو اس میں کیوں بھیج رہے ہو؟ بچے کو بھی خود پروٹیکٹ کرو، اپنے امبریلا کے نیچے رکھو. آپ کے اوپر بارش برس رہی ہے، آپ نے ایک چھاتا تانا ہوا، تو میں آپ سے کہوں گا کہ بچے کو کیوں بارش میں بھیگنے دے رہے ہو سردی میں. لیکن اگر آپ کے اوپر بھی بارش ہی پڑ رہی ہے اور آپ بھی بھیگ رہے ہیں تو بچہ بھی سامنے پانی میں کھیل رہا ہے، آپ کو کیا کہتا ہے؟ تو پہلے تو اس بات کو سمجھیے کہ ہوم اسکولنگ کا پرپز کیا ہے. ہوم اسکولنگ کے پرپز کے حساب سے آپ اس جگہ پر فال بھی کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے بات کی کہ گھروں میں کنفلکٹ ہو جاتا ہے، اس کا کیا کریں؟ اگین اس کا وہی جواب ہے، بھائی گھروں میں کنفلکٹ ہو جاتا ہے تو بچہ تو بات کی بات ہے. اصولی طور پہ تو جن میاں بیوی میں کنفلکٹ ہونا، بچہ پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے. جب آپ نے شادی کی تو دنیا کے سارے پیرامیٹر دیکھے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ لڑکی میری ویلیوز سے الائنڈ ہے یا نہیں. میرے پاس تو کوئی آئے تو بس شادی سے پہلے گائیڈ کروں گا کہ بتاؤ تمہاری ویلیوز کیا ہیں اور بتاؤ اس لڑکی کی ویلیوز کیا ہیں. اگر وہ ویلیوز الائنڈ نہیں ہوتی تو شادی مت کرو. پہلے آپ نے شادی اس لڑکی سے کرنی ہے جو اس ویلیوز سے الائنڈ ہو. اگر نہیں کی، اب ہو گئی ہے شادی، پھر آپ اور آپ کی بیوی ایک ویلیو سسٹم پر آئیں، ایک سوچ پر آئیں، زندگی کا ایک مقصد بنائیں. اس سے پہلے بچے پیدا کیوں کر رہے ہیں؟ بچے بھی آپ نے پیدا کر لیے. اچھا جی اب بچے بھی ہو گئے ہیں، اب ایٹ لیسٹ پورا خاندان مل کے زندگی کا کوئی مقصد بنائیں. اگر یہ سب ہی نہیں کرنا پھر آپ بچے بھی اسکول بھیج دیں، بالکل فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ آپ وہ بندہ ہی نہیں ہے جس کو میں ہوم اسکولنگ کا کہہ رہا ہوں. آپ نے ان کنفلکٹس کو ختم ہی تو کرنا ہے، آپ نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنانا ہے. آخری بات آپ نے یہ کی تھی کہ اگر کوئی فرض کرے سنگل فادر ہے، کوئی سنگل مدر ہے، یار دیکھیں مشورہ آئیڈیلی دیا جاتا ہے. جی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ کسی اندھے پر، کسی لنگڑے پر کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ جہاد میں حصہ نہ لے. اس کی وجہ سے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جہاد کو حکم نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دینا آپ پہ فرض ہے. کوئی شخص کہا جی میرے گھر ایک اولاد پیدا ہوئی ہے، اس کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ 2 سال کی عمر میں رک گئی ہے، اس پہ بھی فرض ہے. نہیں بھائی، اس پہ فرض نہیں، وہ ایک ایکسیپشن ہے. اللہ نے آپ کو جس چیز کا مکلف کیا ہے، جس چیز کا آپ ذمہ دار ہیں، آپ اس کے جواب دیں. آپ کی طلاق ہو گئی ہے اور آپ کی بیوی رہتی ہے جناب، بچہ بیوی کے پاس رہتا ہے. اب آپ کا جتنا کا زور چل سکتا ہے اتنا کا ویلیو سسٹم ہی سکھا سکتے ہیں نا. تو یہ تو کوئی سوال ہی نہیں بنتا کہ جی میں مجبور ہوں، میرے سے ہو نہیں رہا، میں کیا کروں. ٹھیک ہے، آپ مجبور ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، نہ رکھیں. آپ مجبور ہیں، آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، آپ اندھے ہیں، جس کی وجہ سے آپ آرمی نہیں جوائن کر سکتے، آپ جہاد نہیں کر سکتے، نہ کریں. ٹھیک ہے، وہ تو ایک سمپل سی آپ ایکسیپشن لے رہے ہیں. لیکن آئیڈیلی جو آپ کر سکتے ہیں وہ تو آپ نے کرنا ہے نا. بنیادی بات کو سمجھیے. بنیادی بات یہ ہے کہ ذات ٹھیک کیے بغیر خاندان نہیں ٹھیک ہو سکتا. یہ ایک بہت بڑی مذہبی جماعت ہے، مجھے ان سے بہت بڑا اختلاف ہی یہ ہے. میرے اپنے خاندان میں 2-4 لوگوں نے اس کو جوائن کیا ہوا تھا کہ جناب آپ لاہور میں آپ کا گھر ہے، آپ بھائی پھیرو میں جا کے لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، اور آپ کے اپنے گھر کا ماحول یہ ہے کہ جیسے ہی آپ 40 دن کے لیے نکلتے ہیں تو اوپر پرچھتی سے ٹی وی نکالتے ہیں اور وی سی آر سے فلمیں اگاتے ہیں اور سارے فلمیں دیکھنے لگ جاتے ہیں. جیسے ہی آپ واپس آتے ہیں تو سارا کچھ اوپر چڑھا کے نمازیں پڑھنے لگ جاتے ہیں. بھائی پہلے اپنے گھر کی تو فکر کر لو، اپنے گھر کا ویلیو سسٹم تو ٹھیک کر لو، اس کے بعد دنیا کو تبلیغ کرنا. اللہ کو سخت ناپسند ہے یہ بات کہ تم وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. ذات کو ٹھیک کریں، خاندان کو ٹھیک کریں. اور آخری بات یہ ہے کہ جی معاشرے کا پریشر، یہ کوئی سوال ہے؟ جی معاشرے کا پریشر ہے، معاشرے کا پریشر آتا ہے، ہم سے نہیں ہوتا. تو سمپل سی ایک بات کریں، ایک کاغذ پہ لکھ کے کہ اللہ تعالیٰ جی میرے پہ معاشرے کا پریشر ہے، مجھے آپ سے زیادہ معاشرے کا خوف ہے، چنانچہ میں آپ کی بات نہیں مان سکتا، اس پہ انگوٹھا لگائیں، قبر میں ساتھ لے جائیے. کر سکتے ہیں ہم یہ سارے. معاشرے کا پریشر کیا چیز رکھتا ہے؟ دنیا میں کون سا بڑا آدمی ہے جس نے معاشرے کی باتیں نہیں سنی؟ سوشل آئسولیشن تو کوئی بھی زندگی میں بڑا مقام کرنے کے لیے پہلی چیز ہے. معاشرے کے پریشر میں ہم جو دنیا جان کے گندے کیے جا رہے ہیں. اچھا بھی ہے پریشر، میرے پہ جتنا پریشر سوسائٹی نے ڈالا تھا آپ کی سوچ ہے، مجھے تو سوشلی آؤٹ کاسٹ کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، سب نے ملتا ہی کوئی نہیں تھا. اچھا بھائی کیا کروں؟ صرف اس وجہ سے کہ تم مجھ سے ملنا نہیں چاہتے. ایک دوست ہے، وہ کہہ رہا ہے یار ہی از نو فن ٹو بی ود می. اب اس کے ساتھ نا وقت گزارنے کا مزہ ہی نہیں آتا، بور ہو گیا. اچھا بھائی ٹھیک ہے، اگر زندگی کی مقصدیت بور ہونے کا نام ہے تو ہاں یار ٹھیک ہے، چھوڑ دو مجھے. اگر آپ لوگوں میں اتنی کریج بھی نہیں ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ نہ ہو تو زندگی گزار سکیں، پھر جائیں جو مرضی کریں. پھر اللہ کو آپ نے سمپلی یہی جواب دینا کہ میرے پہ معاشرے کا بڑا زور تھا تو معاشرے کے ساتھ مجھے بھی وہیں بھیجنا ہے. پھر سارے جب جہنم میں جا رہے ہوں گے نا تو کہہ دیجیے گا کہ میں نے تو معاشرے کے ساتھ ہی رہنا، مجھے بھی ادھر ہی بھیج دو. اس بات کا کوئی جواب میرے پاس نہیں ہے کہ جی معاشرے کا پریشر ہے میں کیا کروں. مردوں نے فیصلہ کریں صحیح اور غلط کا.
प्रेशर को सस्टेन करना सीखें। इसका और क्या जवाब दिया जा सकता है?